السلام علیکم جی. 2 دن سے ہم خبروں میں دیکھ رہے ہیں کہ سائفر کا معاملہ کافی سرگرم ہے. اس سلسلے میں پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ ایف آئی اے نے عمران خان صاحب کو طلب کیا تھا اور ان کے بعد اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کو بھی طلب کر لیا ہے. اس میں سوال یہ بنتا ہے کہ سر کیا عمران خان صاحب گرفتار ہو جائیں گے اس معاملے میں؟ آپ جی السلام علیکم، بہت شکریہ علی. دیکھیں ہمارے پاکستان کی ریت رواج ہی کچھ ایسی ہے، بہت پہلے سے ہے کہ بدقسمتی سے حکومت جو ہوتی ہے وہ اپوزیشن کو ہمیشہ ٹارگٹ کرتی ہے، اور اس وقت کی حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کر رہی ہے، اور شاید انہیں کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ماضی کے اندر جب عمران خان صاحب حکومت کے اندر تھے تو انہوں نے بھی پی ڈی ایم کے بہت سارے لوگوں کو ٹارگٹ کیا تھا. تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو اس کے اندر گرفتار کیا جائے گا، اور اگر انہیں گرفتار کیا بھی جاتا ہے تو بھی جو ہیں وہ ان کے سرپرست اس وقت عدلیہ کی اعلیٰ کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہیں 1-2 دن کے اندر باہر نکال دیا جائے گا. جی سر، ویسے جن کی بات آپ کر رہے ہیں ان کا بھی کوئی دین ایمان تو اس طرح سے ہے نہیں، وہ اکثر بدل بھی جاتے ہیں بہت ساری چیزوں میں. چیف جسٹس صاحب کل بھی ان کا ایک بیان سننے میں آ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات پر ٹھیک ٹھاک طریقے سے کارروائی ہونی چاہیے. اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر یہ بھی بات کافی پھیلائی جا رہی تھی کہ ان کے ساتھ آرمی کے کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ آرمی ایکٹ کے تھرو اگر کارروائیوں پہ تفتیش ہوتی ہے تو اس پہ چیف جسٹس صاحب رکاوٹ نہ بنے. تو سر معاملات تو کچھ ویسے دکھ رہے ہیں کہ شاید 9 مئی کے واقعات پر بھی اب آرمی میں مقدمات چلنے شروع ہو جائیں گے فوجی عدالتوں میں، اور پھر عدالت تو پچھلی بار کی طرح اس طرح سے کھل کر سامنے بھی نہیں آ سکتی، کیونکہ چیف جسٹس صاحب کو بھی تب کچھ خوش یا غلط فہمیاں تھی کہ پتہ نہیں کون سا انقلاب آ جائے گا پاکستان میں. وہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، فوج کا ایک نظم و ضبط ہے جسے نہیں توڑا جا سکتا. جی پہلی تو گزارش آپ سے یہ ہے کہ تھوڑا سا سوال کو جو ہے وہ لمبا نہ کیا کیجیے، اسے تھوڑا شارٹ رکھیں. اور دیکھیں علی، پاکستان کے اندر حالات جو ہیں، سیاسی حالات جو ہیں وہ تیزی سے بدل رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. وفاداریاں چینج کچھ لوگ کر رہے ہیں، کچھ لوگوں سے کروائی جا رہی ہیں، لیکن جیسے تک میں نے کہا کہ جب تک یہ جو ہیں آپ کے چیف جسٹس، یہ جب تک چیف جسٹس کے منصب پر فائز ہیں تب تک عمران خان صاحب کے لیے مجھے کوئی خطرہ نظر نہیں آتا. جی، تو آپ نے کہا کہ وفاداریاں چینج کروائی جا رہی ہیں، وہ تو ہمیشہ سے اس ملک میں ہوتا رہا سر. پہلے بھی تو عمران خان صاحب کو بھی جب لایا گیا تھا تب بھی تو بہت سارے لوگوں کی وفاداریاں چینج کروائی گئی تھی. اس سلسلے میں علیم خان صاحب کا بھی آج بیان آیا تھا کہ عمران خان کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے نواز شریف کو نااہل کروایا گیا. تو سب سے پہلے تو پھر ہمیں اس چیز کی مذمت کرنی چاہیے کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تھی. جی شکریہ علی. دیکھیں اگر تو آپ وفاداری چینج کروائیں پیسے دے کر، اگر آپ وفاداریاں چینج کرائیں کسی جو ہے وہ ایسی چیز کے اوپر کہ جو واقعی جس کے اندر آپ کو وفاداری چینج کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ وفاداریاں چینج کرائیں گے ڈنڈے کے زور پر، اگر آپ وفاداریاں چینج کروائیں گے بلیک میلنگ کے تھرو، اگر آپ وفاداریاں چینج کرائیں گے ڈرا دھمکا کے، تو اس کی تو مذمت ہونی چاہیے، نہ کہ اس کو جو ہے وہ سراہا جانا چاہیے. جی بالکل سر، آپ نے صحیح فرمایا، کیونکہ بلیک میلنگ کے تھرو فیض امید کا وہ آئی فون جو اب نکلوایا گیا ہے، وہ اس کے بھائی کے گھر سے جو چوری ہو گیا ہے، آئی فون 13 پرو الماری میں کسی میں پڑا ہوا تھا، تو اس کے تھرو سب بلیک میلنگز جاری تھی اور لوگ پی ٹی آئی میں رہنے کے لیے مجبور تھے. تو سیکنڈلی سر یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے بات کی کہ کسی کو کوئی اگر اپنی مرضی سے پارٹی چینج کرے، تو آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو جو بھی لوگ چھوڑ رہے ہیں اس وقت، ان کا کہنا یہی ہے کہ ان کو کچھ ایسے راز دکھائے گئے ہیں جو ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے. وہ میں کبھی آگے ان کا بھی ذکر کر دوں گا. اور فی الحال اگر ہم 9 مئی کے واقعات کو ہی دیکھیں تو جو سب ہوا، جو پی ٹی آئی کے لوگ اس میں ملوث تھے، جیسے مراد سعید کے کچھ آڈیوز بھی سوشل میڈیا کی زینت رہے ہیں گزشتہ دنوں میں، تو سر یہ سب تو کھلے عام بغاوت تھی پاکستان کے ساتھ. تو اگر کوئی اس کے جواب میں پی ٹی آئی کو چھوڑ رہا ہے
تو وہ پھر کوئی زبردستی یا ڈنڈے کے زور پہ تو نہیں چھوڑ رہا، وہ تو ملک کے لیے ایسی جماعت کو چھوڑ رہا ہے کہ جن کی بغاوت کی پلاننگ تھی پاکستان میں. کیا کہیں؟ دیکھیں، ایک تو آپ کے ایک سوال کے اندر چار سوال ہوتے ہیں، بندہ کس سوال کا جواب دے. جہاں تک آپ بات کریں کہ وہ جو آئی فون والا چکر ہے جی وہ ملا ہے، اس کے اوپر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کی معلومات میرے پاس نہیں ہیں. جہاں تک آپ بات کریں مراد سعید صاحب کی جو ہے وہ آڈیوز اور ویڈیوز وغیرہ کی، بے شمار آڈیوز جعلی بھی ہوتی ہیں، ویڈیوز جعلی بھی ہوتی ہیں. فرانزک ہونا چاہیے، فرانزک ہوگا تو اس کے اوپر کچھ کہا جا سکتا ہے. اور تیسرا سوال آپ کا شاید میں بول رہا ہوں. جی تو مراد سعید صاحب نے کون سا ٹویٹر پر آ کر یہ کہہ دیا کہ ان کی وہ آڈیوز جعلی ہے؟ انہوں نے تو اس کی تردید بھی نہیں کی سر. دیکھیں، وہ تو صرف اس بیان کے اوپر کیا، وہ تو کسی بھی چیز کی فی الحال کوئی تردید نہیں کرے کیونکہ وہ انہوں نے اپنا آپ کو چھپایا ہوا ہے. ان کے اوپر کیسز بہت سٹرونگ ہیں اور انہیں تلاش کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، لہٰذا وہ اپنی لوکیشن شیئر نہیں کرنا چاہتے. جی سر، فوج کے خلاف تو وہ آج کل ٹویٹ کر ٹیکنالوجی سکتے کا ہیں، دور ہے. ان کے ٹویٹ تو ہوتے رہتے ہیں فوج کے خلاف، مگر اپنی بات کی تردید کا ٹویٹ وہ نہیں کر سکتے. جی چلیں، اگر وہ مجھے سن رہے تو میں ان سے کہہ دوں گا کہ آپ کی گزارش کو پورا کر دیں. جی تھینک یو سر. آگے سر اس سلسلے میں آخری بات یہی کرنا چاہوں گا کہ اعظم خان جلد منظر عام پر آ کر پریس کانفرنس کریں گے. فیصل وابڈہ صاحب نے یہ پیشن گوئی کر دیا ہے. میں نے آپ سے کل اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اعظم خان پریس کانفرنس پر آ جائیں، پھر آپ کیا کہیں گے. تو آج سر فیصل وابڈہ صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی، اور آپ کو پتہ ہے وابڈہ صاحب کے پیر بڑے کامل ہیں. تو پھر کیا ہوگا سر اگر یہ کانفرنس آ گئی تو؟ دیکھیں، اس کا تذکرہ ہم نے پچھلے روز کیا تھا، تو میں اپنی بات کے اوپر قائم ہوں کہ پہلے تو پریس کانفرنس ہونے دیں، اس کے اوپر پھر دیکھتے ہیں کہ ہم وہ اگر وہ کسی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں تو ایویڈنس کیا ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے، عدالت کے اندر یا کہیں بھی آپ جائیں گے تو ایویڈنس کے اوپر بات ہوتی ہے، نہ کہ زبانی کلامی. تو اگر ان کے پاس کوئی ایسے ایویڈنس ہیں وہ پیش کرتے ہیں تو ان کے اوپر ہم دیکھ لیں گے کہ جی اگر وہ گواہی دے دیتے ہیں کہ انہوں نے سائفر عمران خان صاحب کو دیا تھا اور خان صاحب نے کہا کہ سائفر گم ہو گیا، ان کو واپس نہیں کیا، تو آپ پھر اس بات کی مذمت کریں گے کہ خان صاحب نے یہ کام غلط کیا ہے؟ دیکھیں علی بھائی، یہ جو عوام کو پاگل بنایا جاتا ہے نا سائفر کے چکر کے، جی سائفر گم ہو گیا. پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ سائفر کس دفتر کے اندر آتا ہے. پھر یہ بات دیکھیں کہ سب سے پہلا بندہ سائفر کو وصول کرنے والا کون ہوتا ہے. جی وزیر خارجہ. پھر آپ اس ملک کا سسٹم دیکھ لیں میرے بھائی کہ دیکھیں، اگر کسی ایک لوکل تھانے کے اندر ایک پرچہ کاٹا جاتا ہے کسی غریب آدمی پر، امیر پر یا کسی پر بھی، تو اس کی 4 کاپیز ہوتی ہیں. ایک کاپی رہتی ہے آپ کی تھانے کے اندر، دوسری کاپی جاتی ہے آپ کی ایس پی کے اندر، ایس پی آفس کے اندر، تیسری کاپی آپ کی جاتی ہے لوکل مجسٹریٹ کے پاس، چوتھی کاپی جاتی ہے شاید عدالت کے پاس. تو اگر ایک پرچہ کاٹا جاتا ہے تو اس کی 4 کاپیز ہوتی ہیں اور الگ الگ جگہوں پر پہنچائی جاتی ہیں. تو سائفر جیسے نازک ترین ڈاکومنٹ کی ایک ہی کاپی کیوں ہے؟ سر ایسا کسی نے نہیں کہا کہ سائفر کی ایک کاپی تھی. معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ سائفر کی کوئی اور کاپی موجود نہیں ہے، وہ تو وزیر خارجہ کے پاس بھی آتا ہے اور بھی کچھ 3 جگہ پہ جاتا ہے سائفر جب بھی آتا ہے. مگر بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک سرکاری ڈاکومنٹ لیا، اپنی جیب میں رکھا، وہاں سے چلے گئے اور واپس جمع نہیں کروایا. تو سرکاری دستاویز کو اپنے پاس رکھنا جرم ہے اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس پہ کارروائی کی جا سکتی ہے. جی وہ دیکھیں، وہ تو بات طے کی جائے گی نا بعد میں کہ وہ دانستہ گم کیا گیا یا نادانستہ. چلیں ٹھیک ہے، یہ بھی طے کرنا بہت مشکل کام ہوگا. جی ٹھیک ہے، میں آپ کی مانیں تو اس میں سر کنکلوڈ میں اس کو اب کر دوں آپ کی اجازت سے. جی ضرور. جی اس پہ لاسٹ میں یہی بتانا چاہوں گا کہ امریکہ نے آج پھر اس پر بات کی اور کہا کہ سائفر کا معاملہ بے بنیاد ہے، پاکستان میں کسی کی سائیڈ نہیں لے سکتے. تو یہ تھا جی امریکہ کا بیان سائفر کے حوالے سے.